عبد اور رمشا کے درمیان جھڑپ ہوئی تھی۔ ایک معمولی سی بات پر ہونے والی یہ لڑائی سنجیدگی اختیار کیے جا رہی تھی۔ عبد کو گمان بھی نہیں تھا کہ رمشا اتنی معمولی سی بات پر جھگڑا کر کے بات کا تعلق بھی کر لے گی۔ وہ نہ تو اس کا فون سن رہی تھی اور نہ ملنے پر رضامند ہو رہی تھی۔ وہ فون کر کے تقریباً تھک چکا تھا اور اکرام ہاؤس کے چکر لگا لگا کے عاجز آ گیا تھا، مگر وہ تھی کہ کچھ سننے کو تیار ہی نہ تھی۔ اس کی ناراضی نے عبد کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ پورے 4 دن ہو گئے تھے رمشا کا اس کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں تھا۔ عبد کو لگتا تھا گویا اس کی زندگی کا مقصد ختم ہو کر رہ گیا ہے۔ عجیب سی بے قراری نے اس کے دل کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اور اسی وجہ سے اس کی آفیشل کارکردگی بھی متاثر ہو رہی تھی۔ وہ پورا دن دیوانوں کی طرح سے فون کرتا رہتا، مگر رمشا نے کبھی فون سننے کی زحمت گوارا نہیں کی تھی۔ کبھی کبھی تو عبد کو لگتا تھا کہ اسے مضطرب کر کے وہ جان بوجھ کر کال اٹینڈ نہیں کرتی، محض عبد سے بدلہ لینے کے لیے، کیونکہ وہ بھی تو اس کی بے چینیوں کو خاطر نہ لاتا تھا۔ مگر اس وقت بات میں کچھ اور ہی تھی۔ اس دنوں عبد کو یوں لگتا تھا کہ گویا رمشا کو منانے کے علاوہ دنیا میں کوئی اور مقصد اس کے لیے نہیں بچا۔ اس نے ہر طرح کی کوشش کر کے دیکھ لی۔ وہ جانتا تھا کہ اس کا محبوب بلا کا انا پرست ہے۔ رمشا کی انا کو توڑنے کے بجائے وہ خود کو اور بھی اس کے لیے نرم کر چکا تھا، اور یہ رمشا کی سب سے بڑی کامیابی تھی۔ وہ گویا ان دنوں ہواؤں میں اڑتی پھر رہی تھی۔ وہ عبد کو آزمانا اور پرکھنا چاہتی تھی، اور اس نے عبد کو جیسا سمجھا تھا بالکل ویسا ہی پایا۔ وہ جانتی تو تھی کہ عبد اس کی محبت میں بہت آگے بڑھ چکا ہے، مگر اس کی رت جگہوں کی سرخیوں سے مزین آنکھیں دیکھ کر رمشا کو خود پر ناز ہونے لگا تھا۔ اور جب رمشا کو یقین ہو گیا کہ عبد جرار کبھی واپس پلٹ نہیں سکتا، تب اس نے بڑی ہی اطمینان کے ساتھ اپنے ہاتھ سے انگوٹھی اتار کر اس کے ہاتھ پہ رکھ دی۔ یہ کیا ہے؟ وہ چونک گیا۔ وہ اسے چوکاتی ہی تو رہتی تھی۔ تمہاری ماما کی پہنائی ہوئی انگوٹھی، اس نے اطمینان سے کہا، مگر مجھے واپس کیوں کر رہی ہو؟ وہ الجھن آمیز نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ ظاہر ہے جس کی چیز ہوگی اسی کو لوٹائی بھی جائے گی نا۔ جسے چیز دی جائے ہم اس سے واپس نہیں لیتے۔ اب نے ناگواری دبا کے کہا، میں یہ تعلق ختم کرنا چاہتی ہوں۔ اس کی بے نیازیاں عروج پر تھی۔ اب کچھ دیر اس کی طرف سنجیدگی سے دیکھتا رہا۔ یہ تعلق تمہاری خواہش پر جوڑا گیا تھا، مگر تمہاری مرضی پر ختم نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ میں یہ رشتہ کبھی ختم نہیں کروں گا۔ جو رشتہ ہمارے بزرگوں کی باہمی رضامندی سے جوڑا ہے، اسے میں تمہاری نادانی کی وجہ سے ختم نہیں کر سکتا۔ یہ نکاح میری ضد کی وجہ سے ہوا تھا اور میری خواہش پر ہی ختم ہوگا۔ انڈرسٹینڈ؟ وہ ایک دم بھڑک اٹھی۔ خوش فہمی ہے تمہاری؟ اس نے سر جھٹکا۔ مجھے غصہ مت دلاؤ، وہ تنگ اٹھی۔ یہ نہ ہو کہ میں اپنے باپ کو نکاح ختم کرنے پر مجبور کر دوں۔ اس کا انداز دھمکانے والا تھا۔ تم کچھ بھی کر کے دیکھ لو، میں ایسا ہرگز نہیں ہونے دوں گا۔ یہ کوئی کھیل تھے، تماشا نہیں۔ محبت کی، نکاح کیا اور پھر ختم کر دیا۔ اور تم کیا کرو گے؟ وہی جو تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ تمہاری سوچ وہاں تک جا نہیں سکتی۔ وہ اسٹیئرنگ وہیل کو انگلیوں سے بجا رہا تھا۔ کیا کر لو گے؟ رمشا اب جرات کو اغوا۔ وہ اس کی غضبناک ہوتی آنکھوں میں جھانک کر بولا، کیا مطلب؟ وہ چیخی، تم ایسا نہیں کر سکتے۔ میں ایسا ضرور کروں گا۔ میں ابھی پاپا کو کال کرتی ہوں۔ وہ غصے کے عالم میں ڈیش بورڈ پر اپنا سیل اٹھانے لگی۔ آپ کے فون میں کریڈٹ نہیں ہے میری جان، یہ میرا سیل لے لو۔ اس نے جان بوجھ کر اسے چڑھایا۔ مجھے گھر چھوڑ دو۔ ہرگز نہیں۔ اس نے گاڑی کی اسپیڈ بڑھا دی تھی۔ عبد، میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی، وہ چلائی۔ تو مار دو نا۔ وہ شوق ہو رہا تھا جبکہ اس کا پارا چڑھتا جا رہا تھا۔ مٹھیاں بھینچے وہ عبد کو گھور رہی تھی۔ گاڑی روکو، یہ چلتی گاڑی ہے، رک نہیں سکتی۔ وہ انجان راستوں کی طرف گاڑی دوڑائی لے جا رہا تھا۔ رمشا بازی الٹی دیکھ کر سخت مدہوش ہو گئی۔ اب تم میرے ہاتھوں ضائع ہو جاؤ گے۔ میں تمہارے ہاتھوں ضائع ہونے کا دل سے خواہش مند ہوں۔
رشتہ توڑ کر بھی تو مارنا چاہتی ہو، سو ایسے ہی مار دو۔ عبد کی مخمور سی آواز نے یکدم رمشا کے اندر خاموشیاں اتار دی۔ وہ کچھ پل کے لیے بالکل چپ ہو کر رہ گئی، اور پھر جب بولی تو لہجہ ٹوٹا پھوٹا سا تھا۔ اتنی محبت کرتے ہو مجھ سے؟ وہ گویا خواب کی کیفیت میں تھی، اتنی سے کہیں زیادہ۔ جہاں تمہاری سوچ کی انتہا ہو جاتی ہے، وہیں سے میری محبت کی شروعات ہوتی ہے۔ کیوں ستاتی ہو رمشا؟ دل کو اتنا آزمائش میں مت ڈالا کرو۔ مجھے گھر چھوڑ دو۔ رمشا ایک دم پوری جان سے کانپ گئی تھی۔ اپنے گھر لے چلوں؟ وہ شوقی سے بولا۔ نہیں، میرے گھر۔ تمہارا گھر تو وہ ہے جو میرا ہے، اس نے جتایا۔ فی الحال تو یہی میرا گھر ہے، اور شاید ہمیشہ کے لیے۔ رمشا کا دل ایک دم پوری دنیا سے اچاٹ ہو گیا تھا۔ ہمیشہ کے لیے نہیں، صرف چند دنوں کے لیے۔ اب نے ایک مرتبہ پھر جتایا۔ مجھے ابھی شادی نہیں کرنا، وہ مدہوش سے بولی۔ ابھی میں ذہنی طور پر تیار نہیں ہوں۔ تو اپنا مائنڈ میک اپ کر لو نا، رمضان کے بعد تمہیں لینے کے لیے آ جاؤں گا۔ ابھی نہیں، مجھے کچھ اور وقت چاہیے۔ سوری جان، یہ وقت آپ کے ہاتھ سے اب نکل چکا ہے۔ اب نے گویا ہاتھ جھاڑ کر بولا۔ پہلے سوچا تھا کہ رمضان کے بعد تمہیں لینے کے لیے آئیں گے، لیکن مگر اب تمہارے اتھرے پن سے کی وجہ سے فوری فیصلہ کرنا پڑے گا۔ ہرگز نہیں، تم ایسا کچھ نہیں کرو گے۔ مجھے تمہاری اس انکار کی وجہ سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اب کافی ناگواری سے بولا۔ میں کب انکار کر رہی ہوں؟ میں تو بس… وہ ایک دم گھبرا گئی تھی۔ تو پھر تیار رہنا مائی ڈیئر وائف، میں جلد تمہیں لینے آؤں گا، کیونکہ اس رانگ کالر کے رنگ بدلنے کا بالکل پتہ نہیں چلتا، نہ جانے کس جگہ کس موڑ پر ڈاج دے دے۔ وہ شرارتی انداز میں کہتا چلا گیا۔ گاڑی ایک جھٹکے کے ساتھ اکرام ہاؤس کے گیٹ کے سامنے رک گئی تھی۔ رمشا بہت بھوجل قدموں سے باہر نکلی۔ ڈرائیو وے پہ چلتے ہوئے اس نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا تھا۔ اس کے قدم بہت شکستہ تھے، حالانکہ وہ جو چاہتی تھی ویسا ہی تو ہوا تھا۔ وہ اب جراد کو اپنے پیار میں دیوانہ بنانا چاہتی تھی، اور وہ دیوانہ بن گیا۔ پھر رمشا کرام کے دل میں اتنے سناٹے کیوں اتر آئے تھے؟ شاید ضمیر کی چبھن کی بدولت۔